مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو۔ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانیں غیر محفوظ ہیں۔ جی تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا۔ نہیں، اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، جی، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی۔ کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن مسیحی برادری کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ دیکھیں، میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا۔ اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھئی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ خطرناک